مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعہ کی باقی تفصیلات اس طرح کہ یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ تین خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے جلال ایمان کا ظاہر ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کا عقائد کے مطابق تین خدا ہیں: ایک مقدس باپ خدا، دوسرا مقدس بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں۔ افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اس طرف اشارہ کیا تھا: اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا ان کے سر نیزے پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی رکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم کے عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ یروشلم کے دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا کہ میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کے بھیٹ چڑھنے کے باوجود چند گز کا علاقہ فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا: تیری ساری اطلاعات غلط ہیں۔ 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ سارا ڈیرک قسم کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلا رہا تھا کہ فراہم کردہ معلومات حرف برف درست ہیں۔ ابھی ایک عیسائی خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست بدست جنگ میں مسلمان پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگ باری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر اس وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفرے کے حکم پر قلعے کی دیواروں پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کے سلسلے کی یہ ویڈیو جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔